پیش خدمت ہے اردو پروگرام۔ سبھی سامعین کو شمیم کا آداب۔ سامعین، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مذہب اسلام میں ایک ماہ کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ روزے رکھنے سے جہاں ایک طرف روحانی فیض ملتا ہے تو وہیں دوسری طرف جسم کو بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں ڈاکٹر محمد جہانگیر حسن۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ قدیم ترین عبادت ہے۔ یہ اگلی امتوں پر بھی فرض تھا، البتہ اس کی نوعیت جداگانہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ اور روحانی پاکیزگی کا حصول ہے۔ روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ روحانی فوائد کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات نازل فرمائے ہیں۔ روزہ انہی میں سے ایک اہم انعام ہے۔ روحانی تربیت اور جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ روزہ کے سبب روح میں لطافت آتی ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور نفس میں بیلنس قائم رہتا ہے۔ روزہ دار کو یہ سبق دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے، شیطانیت سے دوری بنائے رکھے اور عملی طور پر اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ وہ جانوروں کی طرح کھانے پینے کا عادی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سرکش نفس، اپنی حرص و ہوس اور اپنی شہوتوں پر قابو پانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ روزہ دراصل چند وقتی پابندیوں سے گزرنے کا نام ہے، جس کے سبب روزہ دار کا ڈیفنس سسٹم مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ اس کے اندر سخت ترین حالات و حوادث میں بھی مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ دار ایک طرف اپنے نفس پر قابو رکھنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو دوسری طرف اس کا قلب منور و مجلہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ دار حیوانی اور شیطانی دنیا سے نکل کر روحانی اور ملکوتی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تقویٰ اور طہارت کی اصل چاشنی سے لطف اندوز ہوتا ہے، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جب کھانے پینے پر قدرت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نیک اعمال مثلاً تلاوت، تراویح، اعتکاف، سحری اور افطار وغیرہ کی پابندی کرتا ہے، تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار کرتا ہے، مسلسل توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کا طالب رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس وقت یہ حدیث قدسی مکمل طور پر صادق آتی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اس لیے روزے کا انعام میں خود اپنے دست قدرت سے عطا کروں گا۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار جھوٹ بولنے، غیبت و چغلی کرنے اور جھگڑا و تکرار کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جبکہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روزہ کو کیسے پھاڑا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ، بد کلامی اور جھگڑا و تکرار کر کے۔ مزید فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ دار سے لڑائی کرے یا اسے گالی دے تو روزہ دار کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، یا پھر اپنے نفس سے وہ کہے کہ اے نفس، میں روزہ دار ہوں اور میرے لیے جائز نہیں کہ میں کسی سے جھگڑا اور تکرار کروں۔ اس طرح ضبط نفس اور صبر و تحمل کا بخوبی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں ایمان اور احتساب 2 قابل غور الفاظ ہیں۔ ایمان کی کیفیت ایک باطنی کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کی عبادتوں کی خوبیوں اور کمیوں سے بخوبی واقف رہتا ہے، وہ بندوں کی ہر بات کو سنتا ہے، ان کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، بندوں کا کوئی عمل اور کوئی حرکت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ احتسابی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت روزہ پر اللہ تعالیٰ سے اجر و انعام کا امیدوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجر و انعام کی امید اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط کرتا ہے، نیز آخرت کا یقین اور ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے،
اور یہ تمام چیزیں روحانی مدارج طے کرنے میں بے حد معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ مساکین اور مالداروں کے درمیان رشتہ اخوت قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کر بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس اسی لیے کراتا ہے تاکہ مالداروں کے دلوں میں محتاجوں، کمزوروں، بھوکھوں کے لیے رحم دلی کا جذبہ پیدا ہو اور مالدار لوگ حاجت مندوں کے دکھ درد میں کام آ سکیں۔ اس سے ایک طرف بندگان خدا کے درمیان رشتہ اخوت قائم ہوتا ہے تو دوسری طرف امیر اور غریب کے مابین کھڑی اونچی دیواریں گرتی نظر آتی ہے، آپس میں خیر سگالی کا جذبہ ابھرتا ہے، دلوں سے میل دور ہوتا ہے اور روحانیت کا گراف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ کے 3 درجات ہیں۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کے ساتھ میاں بیوی کے ساتھ آپسی میل جول سے رکے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ روحانیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جسمانی فوائد کی بات کریں تو روزہ ایک اہم روحانی عبادت ہونے کے ساتھ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے نجات دہندہ اور صحت و تندرستی کا ضامن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور روزہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس بات سے کسی کو مجال انکار نہیں کہ آج کل جتنی بھی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں ان سب کی اصل وجہ کھانے پینے میں غیر محتاط ہونا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بحالت روزہ کھانے پینے میں سخت محتاط رہنے کی تاکید کی گئی ہے اور بسیار خوری سے منع کیا گیا ہے تاکہ روزہ دار کسی جسمانی مشقت میں نہ پڑ جائے۔ طبی لحاظ سے روزے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ معدہ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ہاضمہ کا نظام درست ہوتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں بیلنس لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم رہتا ہے، خون کی رفتار مناسب ہو جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے۔ جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور ایکسٹرا جسم کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی بنسبت قوت برداشت کا مادہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیور کے ارد گرد جمع شدہ چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کھال اور سینہ کے کینسر کا خطرہ کم رہتا ہے۔ اعصابی بیماریوں میں بہتری آتی ہے۔ جسم میں جلن پیدا کرنے والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں صرف کہنے اور سننے کی نہیں بلکہ روزہ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے نجات دہندہ ہے اور اس پر ارباب فکر و دانش گواہ ہیں اور اس سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روسی دانشور الیکسی سوفرین کا کہنا ہے کہ روزہ بطور خاص خون کی کمی، آنتوں کی کمزوری اور اس کی جلن، پیلیا، اپینڈکس، جوڑوں کا درد، معدہ، لیور وغیرہ کی بیماریوں میں بے حد کارگر اور مفید نسخہ ہے، بلکہ کینسر، آتشک اور طاعون و پلیگ جیسی مہلک بیماریوں کے لیے بھی روزہ کامل طور پر شفا بخش ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس میں انٹرمیٹنٹ فاسٹ کا چلن عام ہے، جس سے بیماری پر پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ اس سسٹم میں ایک مخصوص وقت تک کھانا کھایا جاتا ہے اور بقیہ وقت بھوکا رہا جاتا ہے۔ اس میں کھانے کے اوقات اور بھوکے رہنے کے اوقات کے درمیان لمبا گیپ ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے تک بنا کچھ کھائے پیے گزارا جاتا ہے۔ صرف 8 گھنٹوں کے اندر ہی خوراک لی جاتی ہے۔ اس کا مقصد وزن کم کرنا ہے، صحت کو بہتر بنانا ہے اور جسمانی طور پر طاقت حاصل کرنا ہے۔ روزہ میں غور کریں تو روزہ رکھتے ہوئے بھی اسی طریقے پر عمل کیا جاتا ہے کہ ایک روزہ دار صبح صادق سے سورج چھپنے تک کم و بیش 11 سے 15 گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بقیہ 8-9 گھنٹوں کے اندر ہی کھاتا پیتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ افطار کے وقت جسم کے اندر سب سے پہلے کھجور جانا چاہیے، کیونکہ اس میں خاطر خواہ مقدار میں آئرن، وٹامن اے، کیلشیم وغیرہ پائے جاتے ہیں جو جسمانی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ پانی ہے، جسے جسم میں سب سے پہلے جانا چاہیے۔ پانی کے ذریعے کڈنی پر بے حد مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی حد تک جسمانی صحت کے عین مطابق معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کھجور سے افطار کیا کرو، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کیا کرو۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایک طرف روزہ دار روزہ رکھنے کی وجہ سے دیدار مولا،
ظاہری و باطنی محاسن، صبر و تحمل، کثرت تلاوت، محاسبہ نفس اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسی اوصاف سے متصف ہوتا ہے، تو دوسری طرف طبی اعتبار سے اسے مختلف جسمانی و اعصابی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے روزہ سے بھاگنے اور جی چرانے کے بجائے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پورے اصول و ضوابط کے ساتھ روزہ رکھیں اور روحانی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی چھٹکارا پائیں۔ ابھی آپ ڈاکٹر محمد جہانگیر حسن سے تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ موضوع تھا روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد۔